السلام علیکم میرے فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے اندر جو ہے ہم جماعت نحم کا مطالعہ کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل محمد ریاست بلاگس کو لائک کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے، اور سبسکرائب بھی کریے۔ تو جو ہے آپ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے 4 چیپٹرز جو ہے وہ تھے، اس کے اندر ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ یہ پی ٹی بی میں موجود ہیں۔ تو پہلا تھا پاکستان کی نظریاتی احساس، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، زمین اور ماحول، اور پاکستان کی تخلیق۔ یہ جو ہے 4 چیپٹرز تھے۔ تو آپ پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے، یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے۔ تو چلیے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ تو پاکستان رینجرز ایجوکیشن سسٹم فرسٹ ٹرم امتحانات 2023 جماعت نحم، مضمون مطالعہ پاکستان، حصہ انشائیہ 24 نمبر 8×3 × 24۔ سوال نمبر 1، نوٹ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ کوئی سے 8 اپنے کرنے ہوتے ہیں، آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دیے ہوتے ہیں، آپ نے 8 کرنی ہوتی ہے میکسیمم۔ تو 8 سے کام کریں گے تو آپ کو 24 نمبر نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے، مسلم لیگ کی بنیادی مقاصد کیا تھے؟ یہ آپ نے جو ہے پہلا سوال ہے کہ دوسرے چیپٹر میں ہے، یہ جو نیشنل کی ہے کہ جو ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے۔ پہلا ان کا بنیادی مقاصد یہ تھا کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے منظم طریقے سے کریں گے، پہنچائیں گے ان کے تک، برطانوی حکومت تک۔ آپ نے شروع میں لکھنا ہے کہ یہ اس ستمبر ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں۔ پہلا آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ ان کا جو مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے جو ہیں مطالبات وہ ایسے طریقے سے جو ہے حکومت تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے تقسیم بنگال 1905 کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یہ پی ٹی بی کی بکس میں سے ہے، تو اس کا آنسر میں نے نہیں لکھا، تو لیکن آنسر آتا تھا لیکن میرے ایک پوائنٹ نہیں آتا، تو اس وجہ سے آپ نہ لکھیں، یہ باقی جو ہے وہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پاکستان کے صحرائی علاقوں کی خصوصیات تحریر کرے۔ آپ نے صحرائی علاقوں والے ٹاپک میں چلے جانا ہے اور وہاں جا کر جو ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ ہر جو چار صحرا ہے، چولستان، نارا تھرپارکر ہے، اور اس کا بعد ہے تھل ہے، اور ایک اور ہے آئی تھنک کھاران ہے۔ تو یہ 4 صحرائی علاقوں کی اپنی خصوصیات ایک لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہوائی آلودگی کی کون سی 3 وجوہات ہے؟ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ بڑھنا، اس کے بعد ایک گاڑی سے نکلنے والا دھواں، اور ایک جو ہے یہ جو اس کے فیکٹریوں سے نکل کر کچرا اندر جاتا ہے نالیوں میں، تو اس کی وجہ سے اگر وہ لوگ جلاتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے اثرات جو ہے ہوا پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس کا دھواں وغیرہ ہوا میں شامل ہوتا ہے، اور کیمیکلز جو ہیں ہوا میں شامل ہونے کی وجہ سے بہت برا اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پاکستان کا مال کو بیان کرے۔ چیپٹر نمبر جو 3 ہے پاکستان کا ماحول، اس کے اندر چلے جائیں۔ اس کے اندر پہلے پیج پر یہ آنسر ہے، بہت ہی آسان ہے۔ سیم اور تھور سے کیا مراد ہے؟ سیم اور تھور 2 بیماریاں ہیں۔ تو سیم یعنی کہ زیادہ زمین گیلی ہونے کی وجہ سے وہ کاشتکاری کے جو ہے قابل نہیں رہتی، اس کو سیم کہتے ہیں، اور تھور اس کو کہتے ہیں کہ جب زمین خشک ہو جائے اور نمکیات جو ہیں وہ اوپر آ جائیں اور زمین کے قابل کاشت جو ہے نہ رہے، کاشت نہ کر سکیں ہم فصل کو۔ اس کے بعد سنتاس معاہدہ، اس کوشچن کو بھی آپ چھوڑیں۔ اس کے اگلے سوال پہ آتے ہیں، بنیادی جمہوریتوں کے نظام بی ڈی سسٹم سے کیا مراد ہے؟ یہ ایوب خان کا ایک کارنامہ تھا، اس نے 1959 میں جو ہے یہ بی ڈی سسٹم کا آغاز کی، جس کے تحت نظام بنا تھا، اس کے اندر جو ہے اس نے اس کی تعداد 85,000 تھی، جو مشرقی مغربی پاکستان سے 40,000 جو ہے کیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ کوشچن کا آنسر آپ نے دیکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ سوال آگے آپ کے اگلے ٹرم میں فائنل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 1965 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کس طرح ایوب خان کے زوال کا آغاز ثابت ہوئے؟ کہ ایوب خان کے جو ہے زوال کا آغاز ثابت کیسے ہوئے؟ جب فاطمہ جناح اور ایوب خان کا جو ہے ہوا تھا، ان کے ہوئے تھے 1965 میں ان کے الیکشنز ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی تھی، تو لوگوں نے کھلی دھاندلی سے انکار کر دیا، ان کو نہ مانا، اور جو ہے بے حالی ہوگی پورے ملک میں۔ تو اسی طرح اس کوشچن کا بھی آنسر ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب تحریر کہ مشرقی پاکستان علیحدہ کیوں ہوا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، یہ پی ٹی بی کے اندر بہت ہی اس کا جو ہے اچھا اس کا آنسر بنا ہوا ہے۔ اگر آپ وہاں سے نہیں آپ کو کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں، کرنا وہاں سے ہی پڑے گا۔
تو اس کے پوائنٹ جو ہیں میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. یونین کونسل ٹاؤن یہ بھی نہیں ہے جی. آ گیا ہوں. پی ٹی بی کی بک جو ہے اس کے آپ نے پیج نمبر آنا ہے 53 پر. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، پیج نمبر 53. اس کی طرف اور آئیں تو سب سے پہلے آتا ہے جغرافی فاصلہ کہ جغرافی لحاظ سے کس طرح تھا مشرقی پاکستان. اس کے بعد آتا ہے تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات. تجارت اور ملازمت پر جو ہے ہندوؤں کے کیسے اثرات تھے، کیونکہ وہ مسلمان جب تھے انڈیا میں بھی تھے، جب آزاد نہیں تھے تو اس وقت زیادہ تر آزاداری جو ہے ان کی ہی تھی. اس کے بعد ہے معاشی پسماندگی کہ معاشی لحاظ سے مشرقی پاکستان کا کیسا علاقہ تھا. اس کے بعد ادھر آ جاتے ہیں ہندو سازہ کا کردار، زبان کا مسئلہ، نمائندگی کی شرح کا مسئلہ. اس کے بعد آتا ہے جی بھارت کی مداخلت. اس کے بعد آتا ہے شیخ مجیب الرحمان کے اچھے نکات، 1969 کے عام انتخابات. اس کے اندر سے آپ نے کچھ پوائنٹ کال لینے ہیں جو آپ کو ایزو لگے، ضروری نہیں آپ نے سارا یاد کرنا ہے، یہ لانگ کویسچن ہے ویسے تو. اب اگر چلتے ہیں مشرقی فیملی لا آرڈیننس، مسلم لا فیملی لا آرڈیننس کے کوئی سے 3 نکات بیان کریں تو اس کے اندر جو ہے آپ نے 3 نکات لکھنے ہیں. یہ بھی ایوب خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کے اندر اس نے نکاح کی رجسٹریشن کو ضروری قرار دیا تھا. دوسرا اس کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے جو ہے چھوٹی بچی یا بچوں کی عمر پر جو ہے تھوڑی ہونے کی وجہ سے جو ہے شادی پر پابندی لگائی تھی. اور ان کا تیسرا جو تھا نکاح تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی جو ہے تحریری شکل میں اجازت کو جو ہے ضروری قرار دیا تھا. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال جو ہے لانگ کویسچن ہے. لانگ کویسچن 16 نمبر کے ہیں، 8 نمبر کا ایک ہے، 3 ہوتے ہیں، 2 حل کرنے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب لانگ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. تو اس کے اندر آتا ہے جی ہندوستان میں برطانوی استعمار کے مقاصد اور حکمت عملی پر تفصیلی مضمون تحریر کریں. یہ بہت ہی آسان سا کویسچن ہے. اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ہندوستان پر کیسے آئے، انگریز کیسے آئے اور انہوں نے کیسے اسلحہ خانی کی اور پھر انہوں نے قبضہ کیا اور بادشاہ جو ہے جو نہ ملے ان کو جو ہے انہوں نے مارا. بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر لیا، رنگون میں قید. اس کے بعد اپنے استعمار ہے اور نو آبادیات کی ڈیفینیشن لکھ دینی ہے اور تھوڑا بہت آگے پوائنٹس لکھ دینا ہے تو آپ یہ لانگ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جنگلات کی اہمیت اور پاکستان میں جنگلات کی کمی کا اسباب بیان کیجیے. تو سب سے پہلے آپ نے جنگلات کی اہمیت لکھنا ہے. جنگلات کی اہمیت بہت آسان ہے، ہم 1 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جنگلات جی ہمیں پھل دیتے ہیں، ہمیں فرنیچر بنانے کی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ گھر بھی بناتے ہیں کئی ممالک میں، اور بھی اس کی بہت سے جو ہے اہمیت ہے وہ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جنگلات کی کمی، جنگلات کی کمی سے جو ہے بہت سے اسباب ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو جاتی ہے اگر جنگلات کی کمی جو ہو جائے. اور یہ آپ نے بتانا اور پہلے اسباب بتانے کہ کیا اسباب ہے کہ ہم ان کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ. اس کے بعد 1965 اور 1962 کی آئین کا تقابلی موازنہ کرنا ہے آپ نے. یہ بہت ہی آسان تھا لیکن میں نے یہ نہیں کیا، باقی جو ہے وہ دونوں کویسچنس میں نے کیے ہیں. یہ بہت ہی آسان پیپر تھا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. ہماری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، بیل کا آئکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اس ویڈیو کو ہر کس سے شیئر کریے تاکہ وہ بھی لیکچرز دیکھ کر اچھے نمبر حاصل کر سکے. تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو جو ہے آپ لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے. تو نئی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ نگہبان.